أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعليه طيبين الطاهرين والمعصومين حق چینل پسند فرمانے اس کو سبسکرائب فرمانے کا بہت شکریہ میرے ناظرین۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تینوں دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، بہت خوبصورت سا مہینے کی بہاریں، ربیع الاول کا مہینہ، جب بھی ایمان والے، چاہنے والے، عاشق مومنین اس مہینے کا نام ہی سنتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ خوشیاں عروج پہ پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ اس میں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین خاتم النبیین، جن کی حمد و ثنا خود محبوب کبریا خالق کائنات اپنی شان کریمی کے مطابق قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ اور پھر ہماری خوش قسمتی تو یہ ہے کہ ہم عاشقوں کو، وفاداروں کو، مومنوں کو اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امتی اور اپنے اہل بیت کی مودت کرنے والوں میں سے چن لیا ہے۔ تو بہت خوبصورت سا قرآن پاک کے ہی حوالے سے، کیونکہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ میرا چینل آن کریں تو سوائے قرآن کے آپ کی نگاہوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے خواصوں کے اوپر اور کوئی چیز اثر نہ کرے، بس قرآن سامنے ہو اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں سامنے شامل حال ہوں اللہ پاک کی کرم سے۔ انشاءاللہ العزیز بہت ہی خوبصورت سوچا کہ میلاد کے حوالے سے پورا قرآن پاک ہی، کہیں اللہ پاک نے سراج منیرہ کہہ کے فرمایا ہے، کبھی بشیر نذیرہ کہہ کر فرمایا ہے، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر، اور سارا قرآن میں بڑی محبت کا اظہار کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کچھ بھی نہ بناتے اگر ہم آپ کو نہ بناتے، آپ کا نور نہ بناتے۔ تو اس کو گاہے بگاہے ہم لے کر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے دن ہیں، کیونکہ تو اس میں سوچا کہ سب سے پیاری جو آیت ہے اس میں پارہ نمبر 22 اور سورہ الاحزاب ہے، اس میں آیت نمبر 56 ہے اور سب کو ہی آتی ہے، لیکن ہم صرف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنے کی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں غلطیاں تو نہیں ہم کر رہے۔ تو بے شمار یہ اس میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے، یہ کتنے فرشتے؟ سارے فرشتے، جتنے اس کی شان کے مطابق وہ بہترین جانتا ہے کہ اس کے فرشتے جو سلون پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اور اس کے فرشتے اپنی شان کے مطابق نورانی درود پڑھتے ہیں اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ کتنے شاندار، جو خوبصورت سوچنے کا مقام ہے کہ وہ نبی آخر الزمان، وہ بی بی آمینہ کا لال، وہ کتنی شان والے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ بس وہ درود و سلام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت، وہ کتنے شان والے ہیں، اور پھر ان کی آل پہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں درود ابراہیمی بتاتا ہے، یا اور دوسری آیات میں بھی جب ہمیں پتہ چلتا ہے، یا اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اب یہاں اللہ پاک نے ایک باؤنڈری قائم کر دی ہے کہ اس میں ایمان والے، جب تم پڑھو تو اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو اجاگر کرو، ایمان والے بن جاؤ۔ صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں پڑھتے،
وہ بہت زیادہ کلمہ پڑھنے والے تو جو ہے وہ غلط آوازیں بلند کرتے ہیں اور شرک کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا بدعت کہتے ہیں، لیکن کیا چیز ہے کہ ایمان والے ہی وہ ہیں جن کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کی آل کا عشق سرایت کر جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، درود پڑھو اوپر اس کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور سلام پڑھو ایسا کہ تسلیم ہو جاؤ۔ یہ تسلیم ہونا بہت کم مسلمان ہیں جو تسلیم ہوتے ہیں۔ تسلیم ہونا بہت ضروری ہے۔ جس دن تسلیم ہو گئے اس دن سمجھو کہ بیڑا پار ہو گیا۔ تو تسلیم ہونا یعنی کہ اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق، اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق چلنا ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات کو ختم کر کے، پیچھے ڈال کے، اپنی خواہشات سیکنڈ ہینڈ بنا کے، فرسٹ پرائرٹی جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان احکامات کو دینی ہے۔ یہ ہے تسلیم ہونا، اور تسلیم ہونا محمد والے محمد کے در پہ تسلیم ہونا ہے۔ یہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ تو بڑی خوبصورت سی، کیونکہ دن ہے ربیع الاول کے، ہم مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بلغ العلا بے کمال ہی، کاشف الدجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ ورد تو اللہ اور اس کے فرشتوں کا ہے، تو ہمارا بھی ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر سانس کے ساتھ یہ ورد ہونا چاہیے۔ بس یہی جینے کی تمنا ہے، اور یہی مرنے کی تمنا ہے، اور یہی بخشش کا اور کامیابی کی دلیل ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ محشر بپا ہونے کا بھی مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شان محبوبی ورفعنا لک ذکرک، مقام محمود سے جلوہ نما ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کن بھی اسی لیے ہی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جلوہ افروز ہو، اور شان محبوبی جو ہے وہ بیان کی جائے، اور اس کا مظہر بن کے یہ جو ہستیاں تشریف لائیں تو ان کی تعریف کی جائے۔ لیکن دشمن دین یہ تو شروع سے ہی ہو چکا، جب کہ ابلیس نے ولایت مولا علی علیہ السلام کا، جب جو نور رکھا گیا آدم کی پیشانی میں، اس کا انکار کیا، تو آج بھی انکار، آج بھی لوگ آواز اٹھاتے ہیں، آج بھی کبھی کچھ بدعت کے حوالے سے، اور کبھی شرک کے حوالے سے، اور کبھی کسی حوالے سے، جب ان کو کہنے کا موقع ملنا چاہیے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اور کبھی کوئی خاکے بناتے ہیں، تو ان کے لیے تو ناظرین یہ جو صورت ہے نا، صورت لہب، اور اس میں یہ جو پہلی آیت ہے نا، بس یہ ہی کافی ہے۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے پروردگار کا، کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب، اور وہ سارے ابو لہب ہوتے ہیں جو کہ محمد والے محمد کے خلاف بات کرتے ہیں، یا سوچتے ہیں، یا ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی جن کی شان کو اللہ پروردگار، اس کے فرشتے بلند سے بلند تر کرتے جا رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہونے کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم ہیں، لیکن یہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے، ان کا بات کرنا، ان کے بات کرنے سے جو ہے وہ مومنین کو ایک نیا جاگنا بنتا ہے، وہ ایک نئے جوش سے، ایک ولولے سے جاگتے ہیں کہ کہیں سو نہ جائیں۔ تو
یہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی زبان کو کن کی کنجی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، یہ جو رب فرماتا ہے نا کن اور ہو جاتی ہے بات، اس کے پیچھے جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہوتی ہے، آپ کی مرضی شامل ہوتی ہے، تو رب کن فرماتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رسول کی رضا حاصل کرنی ہے، رسول و آل رسول کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اس دنیا میں بھی ان کی حکومتیں ہیں اور کائنات کے اوپر آخرت میں ان کی حکومت ہے۔ وہ جنتوں کے سردار ہیں جن کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، اور جھنڈے کیوں نہ لگائیں اور خوشیاں کیوں نہ منائیں آپ کی تشریف آوری کے اوپر، کیونکہ یہ جو فرش والے ہیں، یہ جو بولتے ہیں، یہ جو سوچتے ہیں، یہ جو ادنا ہیں، یہ جو خوش نہیں ہوتے آپ کی تشریف آوری پر، تو یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور آپ کی بلندی کی جو شان ہے، یہ فرش والے، یہ مٹی کے لوگ یہ نہیں جانتے، جن کے دماغ نہیں کھلتے، جن کے اندر محبت محمد والے محمد نہیں ہوتی۔ تو یہ تو جو کامیابی کا اور یہ بادشاہی کا جو پرچم ہے، یہ تو عرش کے اوپر بلند ہوتا ہے، وہاں جو ہے لہراتا ہے، اور یہی پرچم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے آخری امام زمانہ، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم، جو ہے وہ ابھی تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، اور وہی پھریرا، وہی پرچم کعبے کے اوپر لہرائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا اس دنیا میں سکون ہے، آخرت میں سکون ہے، اور ہمارے لیے روشنی ہے۔ بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، بس اس کے ساتھ دل لگائیں اور اس کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی میلاد النبی کی ہی خوشیاں لے کر حاضر ہوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ پلیز آپ کو میرا یہ خوبصورت سا پیغام پسند آتا ہے تو آپ اس کو نیچے دیے گئے لائک کے بٹن کو پریس کر کے اس کو لائک کیجئے، آگے شیئر کیجئے، اور میرے اس علمی جہاد میں شامل ہو جائیے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔